اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ایک منفرد پرکشش آواز سے نوازا تھا۔ حضرت بلال رمضان میں مغرب کی اذان دیتے تو ان کی آواز کی گونج دور دور تک سنائی دیتی اور مسلمان روزہ افطار کر لیتے۔ سحری اور افطار کے وقت کا تعین نظام شمسی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے مطابق اوقات طے کیے جاتے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے چھوٹے شہروں میں توپ داغ کر وقت افطار کا بھی اعلان ہوا کرتا تھا۔ ملوں اور فیکٹریوں میں سائرن سسٹم جو کہ شفٹ ختم کے اعلان کے لیے نصب کیے جاتے تھے، ان کے ذریعے بھی افطار کے وقت کی اطلاع کی جاتی تھی۔ اس کے بعد مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حلال قرار دے دیا گیا تو پھر سحری اور خصوصاً افطار کے اعلان مسجد کے اسپیکر کے ذریعے ہونے لگے۔ سحری کے لیے جگانے کا کام محلے کے چوکیدار نے سنبھال لیا، بلکہ کچھ اشخاص نے گلی گلی صدا لگانے شروع کر دی، حضرات سحری کا وقت ہے، سحری کر لیں۔ اس انداز جگانے میں ترقی ہوئی تو ڈھول اور ٹن کے ڈبے بجنے لگے تاکہ گہری نیند سونے والا بھی اٹھ جائے، اور وہ بھی اٹھ جائے جو روزہ خور کی کیٹیگری میں آتا ہو۔ پھر اس ثواب کے کام کو پروفیشنل انداز مل گیا اور اس کام کے لیے چندہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ سحری پر اٹھانے کا ثواب، آمدنی کی آمدنی، یعنی عید کے دن گھر پر دستک ہوتی کہ ایک اجنبی شخص مسکین سا چہرہ لیے سامنے کھڑا ہے اور گفتگو کچھ یوں ہوتی: السلام علیکم، عید مبارک۔ جی آپ کو بھی عید مبارک، سوری پہچانا نہیں، کیا اس محلے میں نئے آئے ہیں؟ جواب ملتا: نہیں ظاہر ہے، آپ مجھے کس طرح پہچان سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں آتا تھا اور اندھیرے میں ہی چلا جاتا تھا۔ جی کیا؟ اس سے پہلے کہ گھر کے مسکین کسی اور غلط فہمی کا شکار ہوتے، دروازے پر آئے صاحب وضاحت کرتے: سر میں تو آپ کو سحری کے لیے جگانے آتا تھا، پھر چندہ عیدی وغیرہ وصول کر کے روانہ ہو جاتے۔ ایک واقعہ اور ہوا۔ ایک روزہ خور کے گھر جب یہ شخص پہنچا، انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے پورے مہینے ہر روز ڈھول پیٹ کر نیند خراب کی تھی، تو زوردار پٹائی کر ڈالی اور کہتے جاتے تھے: اچھا تو وہ تو تھا۔ بہرحال سحری افطاری کے اوقات کا تعین تو نظام شمسی سے ہے، جبکہ اسلامی مہینے کا آغاز نظام قمری سے ہوتا ہے، یعنی نیا چاند کب طلوع ہوا۔ گو کہ اس کا اہتمام اور یہ جاننے کی جستجو کہ مہینہ کب شروع ہوگا صرف عیدین تک محدود ہے۔ سال کے بقیہ مہینے کب شروع ہوئے اس کا علم یا کون سا مہینہ چل رہا ہے عام طور سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ چاند نظر آیا یا نہیں، اس پر اختلاف بھی تقریباً ہر سال عید الفطر پر ہوتا ہے۔ زید اپنے والدین سے پوچھتا نظر آتا ہے کہ اس کے دوست بکر تو کل عید منا رہا ہے، ہم پرسوں کیوں منائیں گے؟ چاند نظر آیا یا نہیں، عید کب ہوگی اور مختلف اختلاف رائے ایک اہم مسئلہ ہے، مگر وقت افطار کا معاملہ تو سورج غروب سے ہے، اس میں اختلاف کیسا؟ مگر ہوتا ہے۔ امریکہ کے ایک بڑے شہر کے ایک پاکستانی ریسٹوراں میں ہونے والی ایک افطار پارٹی کا حال سنیے تو آپ جان جائیں گے کہ میرا کیا مطلب ہے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو ایک صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے: گھر سے چلا تھا تو چارٹ چیک کیا تھا، اس کے مطابق تو افطار کا ٹائم ہو گیا۔ دوسرے صاحب نے جیب سے اپنا چارٹ نکالا، پھر چشمہ لگایا اور بولے: ابھی کہاں 1 منٹ 24 سیکنڈ باقی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں میز پر بیٹھے ایک اور صاحب کے فون پر اذان کی آواز گونجی تو برابر بیٹھے بارش شخص نے اپنا فتویٰ صادر کیا کہ فون پر اذان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر ہے۔ ادھر سے ریسٹوراں کے مینیجر صاحب گھبرائے ہوئے کئی چارٹ ہاتھ میں لیے آئے، کہنے لگے: وقت ہو بھی گیا ہے اور وقت نہیں بھی ہوا ہے، یہ مختلف بزنس کے اشتہار ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ افطار کے ٹائم بھی الگ الگ چھپوا دیتے ہیں۔ سامنے والی ٹیبل سے کسی نے کھجور جیسے ہی منہ میں رکھی، آواز آئی: ارے صاحب آپ نے 11 سیکنڈ پہلے ہی روزہ کھول لیا۔ روزہ کھولنے سے پہلے کے ان 2 منٹس کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ یہ وہ قیمتی لمحات تھے جو دعا کی قبولیت کے تھے اور کس طرح ضائع کر دیے گئے۔ اللہ بے شک رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں اور وہ ان کی دعائیں قبول کرے، اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے بتایا کہ دعاؤں کی قبولیت کن ساعتوں میں کن موقعوں پر یقینی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک قبولیت کی گھڑی افطار سے پہلے کے چند لمحات ہوتے ہیں، جنہیں ہم غیر ضروری باتوں، اہتمام افطاری اور وقت ہو گیا یا نہیں اسی بحث میں گزار دیتے ہیں۔ ان قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور دعاؤں میں گزار کر انہیں مفید بنائیں، اس وقت کو بھی مفید بنائیں۔ آمین۔